وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آیات لعلکم تعقلون۔ طلاق شدہ عورتوں کو مناسب گزر بسر کا انتظام کرنا ضروری ہے، یہ نیک لوگوں پر ایک فرض ہے۔ اس طرح خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ طلاق کے طریقے اور شرطیں قرآن میں لکھی ہیں۔ طلاق کو 3 مہینوں کی مدت میں دیا جائے جس سے صلح کا موقع ملے۔ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے کہ شوہر اپنے غصے پر قابو پائے، وقت لے، اور اگر صلح ہو جائے تو رشتے کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورۃ النساء میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے گھر والے مل کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور بعض نے تو ایک ہی پل میں رشتہ توڑ دیا، ایک سانس میں طلاق دے دیا۔ یہ طریقہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں نہیں ہے لیکن شریعت میں تو ہے۔ خلیفہ عمر نے طلاق بدعت کو صحیح مانا، تم ان کی بات کو غلط ٹھہرا رہی ہو۔ خلیفہ عمر نے تو یہ بھی کہا ہے طلاق بدعت تب تک قائم رہے گا جب تک ایسے کرنے والوں کو سرعام کوڑے نہ مارے جائیں۔ دوسرا نکاح کرنے سے پہلے ہر مرد کو اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ سورۃ النساء میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی بیوی رکھو۔ اس ریل کا قطعی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بالی ووڈ کو یا انڈین مووی انڈسٹری کو پروموٹ کروں، مجھے مس کوٹ مت کیجیے گا، یہ ڈسکلیمر میں سب سے پہلے آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے 1-2 ریلز دیکھی جس کے اندر اس مووی کے سینز تھے، قرآن کی بات ہو رہی تھی، میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، میں نے جا کے آئی گیٹ بیک اینڈ واچ دا انٹائر مووی، اور پوری کی پوری مووی جو ہے 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی مووی جو ہے وہ قرآن کی صرف اور صرف ایک آیت کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کی تفسیر کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور وہ آیت ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے، فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اس کے بعد بھی تم اگر بہتر طریقے سے اپنے رشتے کو چلا سکتے ہو تو چلاؤ، اگر نہیں چلا سکتے ہو تو پھر احسان کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ کہ طلاق جو ہے وہ ایک اوکیزن پر 3 دفعہ اگر دے دی جائے طلاق 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 تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے جو قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے کہ نہیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے، 2 مختلف اوکیزنز پر ہوتی ہے۔ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، بڑے لوگ آئیں گے کہ آپ تو بالی ووڈ کو جی پروموٹ کر رہے ہیں، تو میں بالی ووڈ کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، مجھے یہ مووی اچھی لگی، اس مووی کا پیغام اچھا لگا، اور میں خواہش کر رہا تھا اور امید کر رہا تھا کہ ہماری پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ اس نوعیت کی کوئی مووی بناتی۔ مدعا یہ ہے ہمارے اسلام کو لے کر جو کمپلیکس ٹاپکس ہیں نا اس کے اوپر بات کرنے کی آج ضرورت ہے، لیکن ہماری انڈسٹری نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہماری انڈسٹری کیا پروموٹ کر رہی ہے؟ لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ ہماری انڈسٹری کیا پروموٹ کر رہی ہے؟ فحاشی، کہ جی LGBTQ کو جو ہے وہ نارملائز کیا جائے، اٹس اے نارمل پارٹ آف دا سوسائٹی، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو پکڑیں، قرآن کی آیات کے اوپر بات کریں، جس طریقے سے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہمارے سامنے آئینہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ویڈیوز بنا رہا ہے اور اس کے اوپر موویز بنا رہا ہے اور اس کو الیبوریٹ کر رہا ہے، کمپلیکس ٹاپکس کے اوپر کھل کر بات کر رہا ہے، جو ہمیں کرنی چاہیے، اٹس آور ڈیوٹی۔ میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کا اس نوعیت کا پیغام جس کے اندر خصوصی طور پر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی، آپ کی فلموں کے اندر قرآن کا کوئی پہلو کبھی نظر آیا ہی نہیں ہے، سرے سے کبھی بھی نہیں۔ فحاشی، بس فحاشی، وہی گھسے پٹے ایکٹرز ہیں، پرانے بڈھے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ان کو شرم ہی نہیں آتی، وہ سنگل کا رول کرتے ہیں۔ ہمیں ویمن رائٹس کے اوپر بات کرنی ہو تو ہم عورت مارچ کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، پلے کارڈز اٹھا کر رہے ہیں، تم اپنی روٹی خود بناؤ، اپنا کھانا خود گرم کرو، دس اینڈ دیٹ اینڈ دی ادر۔ ویمن رائٹس ایسے نہیں لیے جاتے۔ when you see the society, when you see the world through the lens of the Quran, then آپ کو ویمن رائٹس بھی مل جائیں گے، بے فکر ہو جائے۔ لیکن ہم اس طریقے سے تو بات کرنا نہیں چاہتے نا، ہمیں تو اس طریقے سے رائٹس چاہیے کہ ہم ننگے بھی گھومیں اور ساتھ میں ایک کلیم بھی کریں کہ اگر میرے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں تو تمہاری سوچ کی وجہ سے، ہم زنا بھی کریں تو اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ اگر زنا بھی ہو رہا ہے تو تمہاری سوچ کی وجہ سے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ غور سے دیکھو، یہ زنا نہیں ہے، یہ ویمن رائٹس ہیں، یہ فحاشی نہیں ہے، یہ ویمن رائٹس ہیں، یہ چھوٹے کپڑے نہیں ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہے۔